تو جناب بہت ہی مزے کی اور آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں ایپیسوڈ 40، لیکن میں آ چکی ہوں ناول امان پروردہ رائٹر ایس مروہ مرزا ناولز۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ابھی، کیونکہ ناول میں تھوڑی سی سیڈنس چل رہی ہے، تو میں ایک چلبلا سا کردار لائی ہوں، تو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ اور ناول مل کر آگے رونق لگانے والی ہیں، تو یقیناً ناول بہت ایکسائٹنگ ہونے والا ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتی ہوں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ کسی ایک لڑکی کی بھی جان اور عزت نہ چاہے، حملہ کرو یحییٰ حیدر، اٹس مائی کلیئر آرڈر اینڈ یور کمانڈ۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس جانب سے کچھ ایسا سنائی دیا کہ داران کی آواز میں طوفان ہلکورے لے اٹھا۔ رجال چغتائی کو نئے درد دینے کا وقت بھی ہو گیا، دھیان رکھنا مرنا نہیں چاہیے، اور تمہارے لیے ایک ذمہ داری ہے، کچھ دیر تک پتہ چلے گا تمہیں۔ داران نے اگلی بات دانت پیسے کہی اور کال ڈسکنیکٹ کی، جبکہ خود سیڑھیاں اترتا ہوا حال سے ہوئے شاہ حویلی سے باہر نکلا۔ وہیں ویئر ہاؤس کی چاروں جانب سے ہوتی گولیوں کی یلغار پر بیلا نامی لڑکی کے آدھے برہنہ وجود کو نوچتے رجال کے ہاتھ تھمے، گردن موڑ کر اس نے گولیوں کی آوازوں کی تعاقب میں کانپتے دیکھا، جبکہ اس کے لوگ بھی جوابی حملے کو بیرونی گیٹ کی طرف دوڑے۔ میں چند سیکنڈ لگے ان کو بھون ڈالتا، یحییٰ موت کے فرشتے کی طرح گن کی نالی ساکت کھڑے اپنے سم دیکھتے رجال پر تانے آگے بڑھا۔ کروٹ پر مڑ کر بمشکل سانس لیتی بیلا کی برہنہ کمر کو دیکھنے کی دیر تھی کہ یحییٰ نے گن بڑے سکون سے ساتھی کو کیچ کروائی اور رجال کے منہ پر 2 کراڑے مکے ٹھوکتا اسے زمین بوس کر گیا۔ جلدی سے اپنی شرٹ اتارے اس نے اس نازک سی کامتی لڑکی کے وجود کو چھپایا، جبکہ خود ویسٹ سے اس کی جھانکتی دبلی بازوؤں نے بھی اس کے بعد رجال کے ساتھ وہ کیا کہ اس کا ہر ساتھی منہ کھولے۔ سلم سمارٹ یحییٰ حیدر کے فولادی کارنامے دیکھے دنگ تھا۔ رجال کو اس نے ایسی جگہ گھسیٹا، شاید یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہ جن زیادہ بنا، رجال کی شاید سانس ہی بند کر ڈالتا اگر اس کا اپنا ساتھی اسے بروقت پکڑ کر نہ روکتا۔ سر، مارنا نہیں ہے، یہ جلاد کا شکاری ہے، بھولے مت، اس آدمی نے یاد دلایا، ورنہ یحییٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ غلیظ انسان، تجھے تو کیڑے پڑے، ماں نہیں ہے تیری، ملعون، اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ یحییٰ کی شرٹ میں مکمل چھپی بیلا چاہتی تھی اس شخص کو دیکھے جو شیر کی طرح للکار رہا تھا، اس کے لیے لڑ رہا تھا، پر ابھی شرمندگی، صدمے اور تکلیف کا غلبہ تھا کہ وہ خود کو چھپانے میں لگی تھی، ورنہ بہادری کا تو دوسرا نام تھا بیلا۔ ان سب لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچاؤ، اور اس علاقے کے ایس پی کو اب میرا جلاد ہی نپٹے گا، کتے جمع ہیں سب، مردار ذلیل۔ سنو، تم ٹھیک ہو؟ وہ گھرانے کے ساتھ ہی جب بیلا کو نرمی سے پکارا تو وہ سہم کر سیدھی ہوئی۔ اس لڑکی نے ڈر کر آنکھیں اٹھائی تو یحییٰ حیدر کی دنیا وہیں اندھیر ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، یونی میں اس پر انتہا کی حد تک فریفتہ اور پاگل لڑکی بیلا بخاری تھی، جس کی حرکتوں سے تنگ آئے یحییٰ نے اپنی یونی تک بدل لی، پر کبھی سوچا نہ تھا اس بے باک حسینہ کو کبھی اس بے بس حال میں دیکھے گا یا اس کا مددگار بن جائے گا۔ گویا یہاں بیلا کی موجودگی ایک پلان کا حصہ تھی۔ وہ بے جان ہوتا وہیں اس کے پاس 2 زانوں بیٹھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایک دم رو پڑتی بیلا اس کے گلے لگ جائے گی۔ یحییٰ کا 2 زانوں بیٹھے ہونے کے سبب توازن بگڑا تو وہ نہ صرف پیچھے کو گرا بلکہ جھٹکا لگنے سے وہ اس کے اوپر جا گری۔ یحییٰ حیدر کے تمام ساتھی دبی دبی مسکراہٹ کے سنگ اس دل نشیں حادثے پر نظریں چرا گئے۔ تم ابھی بھی ویسی ہی بے شرم ہو، ہٹو پیچھے۔ جب اچانک اپنے اور بیلا کے بیچ نامناسب قربت کا احساس ہوا تو یحییٰ اس کو پرے کرتا گھبرایا ہوا اٹھا، تو بیلا کے آنسو لمحے میں پھیکی سی مسکراہٹ بنے۔ پہلے تو تم نے یونی بدل کر مجھ سے جان چھڑوا لی، اب تو میری عزت بچا کر مجھے پکا عاشق کر چکے ہو۔ وہ جس حال میں تھی اس کے باوجود اس کی یہ بات سنے یحییٰ نے کھا جاتی نظروں سے دیکھا۔ بکواس بند کرو، کیسے پہنچی تم یہاں؟ یحییٰ کا دماغ اس کی بک بک پر گھوما۔ ہاسپٹل سے باہر آ رہی تھی تو کسی نے میری گردن میں کچھ انجیکٹ کیا، اس کے بعد کچھ یاد نہیں۔ بیلا کی بات سنے یحییٰ تھٹکا، تو یعنی ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا ہوگا، مگر جہاں تک اسے یاد تھا بیلا تو امیر زادی تھی، پھر وہ ان غریب اور لوور کلاس لڑکیوں میں کیسے تھی؟ وہ پھر سے اپنی شرٹ میں مکمل چھپ جاتی بیلا کو مشکوک ہوئے گھورنے لگا۔ بابا کو بزنس میں بہت لاس ہو گیا، سڑک پر آ گئے ہم۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر ایک ماہ سڑکوں کی ہاک چھانی اور مایوس ہو کر ایک نجی ہاسپٹل میں ایز اے فزیکل ٹرینر جاب کر لی۔ ایسے مت گھورو مجھے یو اپنی کربناک زندگی کا مختصر احوال سنانے کے ساتھ وہ اس کو نک نیم سے پکار کر گویا یحییٰ کو چڑھا گئی۔ دل تو یہی چاہے اس ٹارچر لڑکی کی گردن دبا دے۔ خبردار اگر تم نے مجھے اس حرافاتی نام سے دوبارہ پکارا۔ وہ دانت پیسے اپنے ارد گرد مٹر گشت کر کے ثبوت تلاشتے لوگوں کی موجودگی کے سبب دھیما بولا، تو بیلا کی سی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ تم اب بھی چڑھو گے؟ وہ مسکراتی زچ کر گئی۔ ایڈریس دو، میرے لوگ تمہیں گھر پہنچا دیں گے۔
عید اس سے منہ ماری کو ترک کیے وہ جانے لگا تو بیلا نے اس کی بازو پکڑتے تھوڑا اسے قریب کیا، تھوڑی ہد ہوئی۔ یحییٰ نے غصے سے بھویں اچکائیں، بابا کی 6 منتھ پہلے ڈیتھ ہو گئی، سوسائڈ کر لیا، میں ایک ہاسٹل میں رہتی ہوں جس کا ماحول کچھ اچھا نہیں، مجھے یاد ہے تم اپنی دادی کے ساتھ رہتے تھے، پیئنگ گیسٹ بنا لو پلیز، ساری عمر دعائیں دوں گی۔ بیلا کی ایسی ڈائریکٹ فرمائش پر یحییٰ نے اسے ناگواری سے پکڑ کر پرے دھکیلا۔ ساری عمر پچھتاؤں گا تمہیں پیئنگ گیسٹ بنا کر، نکلو یہاں سے، شاباش، جہاں تم جیسی لڑکی رہتی ہے وہاں کا ماحول ٹھیک رہ بھی کیسے سکتا ہے، ٹیم میں نکل رہا ہوں، یہاں سب سنبھال لینا۔ یحییٰ نے جان چھڑوائی اور اپنے ساتھیوں کی سمت پلٹ کر ان کو بریف کرتا باہر نکلا، پر وہ آنکھیں باقی آفیسرز کی نظروں سے بچاتی اس کے پیچھے ہی ویئر ہاؤس سے باہر آئی۔ اتنی رات وہ ہاسٹل جانے کا رسک تو مر کر بھی نہ لیتی، جہاں کے دروازے کو تھڑا سمجھ کر ویسے ہی محلے کے عیاش اور نشئی جمع ہو جاتے تھے۔ کتنے ظالم ہو گئے ہو تم یو، وہ ضد میں بلکتی رو دی تو وہ تپ کر پلٹا، پر بیلا سچ میں وہیں زمین پر چوکڑی مارے سسک کر تصوے بہانے میں مشغول، ناک رگڑتی۔ اس لمحہ کیوٹ لگی کہ وہ پگھل گیا۔ اف میرے اللہ، یہ عذاب رہتا تھا کیا میری زندگی میں؟ دیکھو بیلا، تمہاری وجہ سے یوں نہیں چھوڑی تھی، اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو دنیا چھوڑ دوں گا۔ میری دادی دل کی مریض ہیں، وہ تم جیسی لڑکی کے شر برداشت نہیں کر سکتی، یہ یحییٰ حیدر واحد آسرا ہے ان کا۔ تو بے کس بنا اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تو وہ فوراً کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس پیئنگ گیسٹ بنا لو، میں ترس چکی ہوں شفقت کو یو پلیز، وہ سچ میں اسے بہت تکلیف میں لگی، تبھی تو اس کا دل تڑپنے لگا۔ پہلے یہ حرافاتی نام یو کہنا بند کر دو ورنہ دوں گا ایک جھانپڑ۔ یحییٰ کا ضبط فتن ٹوٹا تو وہ سہمی، مگر پھر فوری اس کے مان جانے پر مسکا دی۔ میری دادی زیادہ چل پھر نہیں سکتی، پیئنگ گیسٹ تبھی بناؤں گا اگر ان کی مفت والی فزیکل ٹرینر بنو گی، ویسے بھی کسی کام والی ماسی کو ڈھونڈ ہی رہا تھا، تم پرفیکٹ ہو، دوڑ کر کام کرو گی۔ یحییٰ کے ایٹیٹیوڈ پر وہ ہوئی تو غصہ، پر ابھی اس دشمن جاں کے پاس سے رہائش مل جاتی یہی بہت تھا۔ وہ اسے لیے آدھے گھنٹے تک گھر پہنچا، گاڑی پارک کی تو بیلا بھی ہچکچاتی باہر نکلی، مگر وہ چھوٹا سا خوبصورت گھر دیکھے سکون رگ رگ میں اترا۔ یحییٰ نے راستے میں رک کر پبلک سی ڈیری سے ایک شرٹ خرید کر پہن بھی لی تھی۔ میں گھر صرف سنڈے کو آتا ہوں، سو سنڈے کو تمہیں نچلے پورشن میں تشریف لانے کی کوئی اجازت نہ ہوگی، اٹس وارننگ۔ اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو اسی لمحے تمہیں اٹھا کر گلی میں پھینکوں گا۔ دادی جان کو تمہاری تشریف آوری کا کل تفصیلی بھی بتا دوں گا، ابھی تم جا کر فریش ہو اور انہی کا کوئی جوڑا پہن کر ریسٹ کرو۔ وہ اس کو لیے گھر کے اندر آیا، نفاست چپے چپے سے چھلکی اور سکون اور خاموشی بھی، خود بھی وہ کمرے کی طرف لپکا، جبکہ والدہ کی خاص کیئر ٹیکر اور کوک کو اشارہ کیا جو بیلا کو اوپر چلنے کا اشارہ کر رہی تھی تاکہ اسے کمرہ دکھا سکے۔ اوئے یو، وہ اپنے کمرے کی طرف جاتا، مٹھیاں کستا پلٹا تو وہ بے باکی سے اسے فلائنگ کس کرتی۔ جب سیڑھیاں چڑھی تو واجدہ نامی ملازمہ بھی شرم سے کانوں کو ہاتھ لگاتی کچھ بڑبڑائی، جبکہ اس سے پہلے یحییٰ کوئی چیز اٹھا کر مارتا وہ ہنستی ہوئی باقی سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ تیرے سکون کا جنازہ نکل چکا ہے یحییٰ حیدر، اف میرے کس گناہ کی سزا ہے یہ لڑکی۔ اپنا سر جکڑتا وہ دہائیاں دیتا اپنے کمرے میں گھس گیا، جبکہ پہلے جا کر دھاران کو ساری صورتحال بتائی، کیونکہ ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ اب ان لڑکیوں کی جگہ ہماری ڈیٹیکٹیوز جائیں گی 2 ہفتے بعد، پلان از ریڈی، اور اس مشن کو اس بار جلاد کے ساتھ اس کی پرسنل پارٹنر بھی ہینڈل کرے گی اور ایک اور لڑکی جوائننگ دے گی۔ رجال کے ساتھ کیا ہوا یہ 13 دن تک کسی کو پتہ نہ چلے، اسے مطلوبہ انجیکشن دے کر اس کے پیلس کے باہر پھینکوا دو کہ وہ زندہ تو رہے لیکن زندوں میں نہ رہے۔ اس کا فون تم ہینڈل کرو گے، تمام ڈیلنگز بھی، ٹھیک 13 دن بعد ایگزیکیوشنر ایکٹیو ہو جائے گا۔ تاران نے اسے بریف کیا، جس پر یحییٰ نے فوری حامی بھری تو کال ختم ہوئی۔ لیکن یحییٰ حیدر کی نجی زندگی میں جو بونچال آیا وہ واقعی سنگین تھا۔ کالج کے بعد ایاد جم گیا، پھر یوں ہی تنہائی میں شام سے رات ڈال دی۔ واپس گھر پہنچا تو دل باری تھا، کیونکہ ماموں کو اپنے کل والے حال کا جواب دینا تھا، پر وہ آیا تو حمید نے بہت اچھا اور نارمل بیہیو کیا۔ دونوں نے ڈنر ساتھ کیا، پھر حمید نے اس کے اور اپنے لیے چائے بنائی اور لاؤنج میں لائے ایک کپ اسے تھمایا اور ایک خود پکڑ کر چسکی بری، اور جیسے اپنی ہی واہ واہ کی، ایاد نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ آپ جیسا زندہ دل انسان دوسرا نہیں ہوگا بڈی، ایاد نے ماموں کے شانے پر سر ٹکاتے کہا تو حمید نے اس کی گال تھپک کر داد وصولی کو سر ہلایا، اور تم جیسا کمزور دل بھی دوسرا نہ ہوگا۔ تم تو بڑی سے بڑی بات پر مسکرا دینے والے شخص تھے ایاد، تو کیا محبت کی چوٹ حقیقتوں، اذیتوں اور حصاروں سے بہت بری ہوتی ہے جو تمہیں توڑ گئی؟ ماموں کا سیدھا سوال ایاد کی آنکھوں میں درد کی انتہا سمیٹ لایا۔ چائے کا مگ بے دلی سے میز کی سطح پر رکھے وہ ماموں کی طرف پلٹا، پلکیں نمی میں ڈوبی۔ سب جان گیا ہوں، اتنی محبت کرتے ہو اس سے۔ ایاد کے بول نہ پانے کی لاج رکھے حمید نے اپنا کپ بھی رکھا اور دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے ان تشنگی کی ماری آنکھوں کو دیکھا۔
जब उसे अपने सबब मौत के मुंह में देखा तो मेरा दिल छोटे छोटे टुकड़ों में बँट गया मामू। वो बहुत छोटी सी है, मासूम और शरारती सी। जब ये सोचा कि इसे इस हाल में अयाद खान लाया तो अपने ज़िंदा होने पर अफसोस हुआ। मैं उस दिन चला तो गया उसको देखने, लेकिन शायद मैं अब कभी इससे नज़रें ना मिला सकूंगा। इस नन्हे से दिल में जो गम है ना मामू, उनके आगे अयाद खान की अजियतें तो कुछ भी नहीं। वो बोलते हुए मजबूत आवाज़ को संभाल ना सका तो वो भीग गई। हमीन के दिल पर उसकी हालत तकते ज़रब लगी। मैं बात करूं तो ब्रेस से कि मावल हमें दे दें, सब बताऊंगा। फैसले का इख्तियार उनके पास होना चाहिए। हमीन उसके फटे दिल की रफोगरी चाहता था। वो आप गिने की तरह नाजुक है और मैं बदलिहाज वहशी, जिसे जज्बात को संभालने का ढंग नहीं आता। मेरे साथ कहाँ सजेगी वो। अगर वो दारान के संभालने पर संभल गई तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं इसे और तकलीफ़ नहीं दूंगा, दारान नहीं देगा मुझे मावल। वो मायूस था, लेकिन हमीन के होते हुए उसके दोनों बच्चे कभी मायूस हो ही नहीं सकते थे। कल माया को लेने जाऊंगा तो अपनी अर्जी अपने यार को दे आऊँगा। मेरे होते हुए तुम्हें मायूस होने या पीछे हटने की ज़रूरत नहीं। मुझे और माया को देखो, मेरे सामने वो भी अब गिने सी शफाफ हैं, लेकिन देखो हम कितने सजते हैं। वो मामू के बहलाने फुसलाने पर फीका सा हंसा। माशाल्लाह, आप वाकई दो सजते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपने माया को कोई ऐसी गहरी चोट नहीं दी बड़ी। लेकिन मैंने जो किया मावल के साथ, वो खुद मेरे साथ अब सजना नहीं चाहेगी। सॉरी मामू, सोना चाहता हूँ। मज़ीद शायद इसमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत ना थी, तो उसके बहाने से जाने पर हमीन ने भी ना रोका, जाने दिया। आह मोहब्बत, तुम किस किस को रुलाओगी? इसका टांका भी मुझे ही फिट करना पड़ेगा। सस्ता देवदास ना हो तो। और फिर मैं माया को लेकर कहीं घूमने निकल जाऊंगा। संभालते रहेंगे फिर ये सर फिर एक दूसरे को। आह हमीन आह, तुम्हें इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर शादी का दफ्तर खोल लेना चाहिए अब। खुद से खुद कलामी करता वो जितना खुद को प्यारा लगा, इतना मंजरों ने भी उसकी इस बेखुदी का सदका उतारा। और रही सही दिल की ठंडक माया के मैसेज ने पहुंचाई कि जो मावल के पास ही थी, मगर उसके लिए दूध लेने किचन हॉल आई थी। हमीन कल आ जाइएगा लेने, मावल ने कहा है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगी यहाँ, लेकिन कल प्लीज़ आ जाइएगा। इस इसरार और मासूमियत के मिलाप पर वो क्यों कर न बावला होता। मेरे बिना रहना मुश्किल है क्या? वो रिप्लाई की उम्मीद न कर रही थी, क्योंकि 12 बज रहे थे। तभी यकदम ही चौंकी, लेकिन फिर दिल तक जवाब की चाशनी ने राहत उतारी। आपको देखा नहीं तो दिल उदास है। वो अपनी कैफियत के हिसाब से जवाब दिए मुंतज़िर हुई कि अब वो किस तरीके से दिल धड़काएगा। दोनों तरफ ये अगर एक जैसी कैफियत है तो मुझसे हिचकिचाइएगा मत। अब मैं आपके साथ अपना गुज़रा वक्त मज़ीद नज़दीकियों से सजाने का सोच रहा हूँ। ऐसी बात वो सोच भी ना सकती थी जो हमीन ने कही, जबकि वो इतनी नादान भी ना थी कि हमीन का इशारा ना समझती। गालों में शर्मो हया से उतरे गुलाब माया की अंदरून कैफियत यहाँ कर रहे थे। खामोशी को हाँ समझ रहा हूँ फ्रेगरेंट लेडी। वो शोख लहजे की जसारत से माया को सच पटाने पर मजबूर कर गया, जिससे फ़ोन पर बात करना दोबर हुई। कब की हाँ? वो फ़ौरन से बोली तो वो खुलकर हंसा। ना भी कब की। उफ, नींद बहुत अच्छी आएगी मुझे। कुछ हुमार की करम नवाजी है जो आपका सोच कर ही मुझ पर तारी होने लगा है। अब बस कल बात होगी। आप अपनी दूरी से भी मुझे प्यार करवाने के चक्कर में लग रही हैं। डेंजरस लेडी बाय। तो जानता था वो किस कैफियत में है। तभी माया के इन खूबसूरत लम्हों को इसने उसका भी पर्सनल ही रहने दिया, जबकि राब्ता टूटने पर दोनों तरफ ही खुमारी छा गई। वहीं मावल बेड पर नीम दराज होकर लेटी बस अपने इस बेवकूफ़ाना अमल को सोचे जा रही थी। जब इसने अनीब और रियाद की फेक इंगेजमेंट पिक देखी तो इसने मरने से भी कोई ऊपर की भयानक तकलीफ़ महसूस की थी। वो बेबस हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल वाला अयाद उसको भूल ही नहीं रहा था। ना अयाद की आंखें उसके दिमाग से निकल रही थी, ना वो आंसू जुटला सकती थी जो अयाद की आंखों में उसके लिए थे। वो कितना हर्ट थे, वो रो भी रहे थे। क्या वो मेरे लिए थे उनके आंसू? वो लेटे लेटे इस याद को सोचती आंखें भिगो गई जो पहले ही सूजन में गिरी थी। जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाकर याद की चैट खोली तो वो ऑनलाइन था। मावल का दिल चाहा इससे उसका हाल पूछे। नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। बहुत गुस्सा हूँ, हद से ज़्यादा। अपनी तलब को खामोश करवाने को वो खुद चीखी, पर इस वक्त दिल नशे की तरह याद चाह रहा था। कॉल आने पर फ़ोन मावल के हाथों से छूट कर मुंह पर गिरा तो वो नाक मसलती फ़ोन को ही उठाकर फेंक देती अगर रयात का नाम ना देखती। मेरी नाक तोड़ दी आपने, अब क्यों कॉल कर रहे हैं ये? वो नाक मसले कोफत से उठ बैठी, पर कोई बेकरारी से कॉल्स पर कॉल्स मिला रहा था। मावल भी दिल के हाथों मजबूर हुई और पिक कर बैठी। वो जो लेटा था उठ बैठा। आप रोते हुए चुड़ैल लगते हैं, बस यही बताने के लिए कॉल उठाई। खबरदार मुझसे कोई फालतू बात की, वरना भैया को बता दूंगी आप मुझे तंग कर रहे हैं। आपका नंबर साइबर और पीटीआई वालों को देकर आपको ताहयात के लिए बैन करवा देंगे।
کال اٹھانے کی ہفت وہ ڈانٹ کر دور کر گئی اور ایاد کو اس کی معصومیت گائل کر گئی۔ ماول، میں بہت تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ ایاد کی بہت دیر بعد سرگوشی سنائی دی۔ ماول یوں تھی جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھی اس ٹوٹے لہجے پر۔ تو میں کیا کروں؟ سنگ دلی سے اسے کہاں آتی تھی، پر کوشش اس نے پوری کی۔ سفارش کہ تمہیں میرا ہونا ہے، اپنے بھائی اور بابا کے آگے یہ کہہ دینا کہ تمہیں ایاد خان کی اکڑ توڑنے کو خود سزا دینی ہے۔ تم آ جاؤ نا میرے پاس۔ آئی سویر، روٹھی اور ناراض سی ماول، سزا ہی ہوگی میری۔ وہ پھر سے اسے کمزور کر رہا تھا، جکڑ رہا تھا، جبکہ وہ بکھرتی آواز برداشت نہ کر پاتی بے آواز سا رو دی۔ مجھے نہیں آنا آپ کے پاس۔ وہ پورے اعتماد سے انکار کر رہی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس کے لہجے کی دھمکی پر خوف زدہ ہوئی۔ جی، مضبوط بن کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ ماول کا دل اس پر بھی رکا۔ سنیں، اس ڈر سے کہ وہ کال نہ کاٹے پکار بیٹھی۔ ماول ابھی کچھ سنائی نہیں دے گا، وہ اکتائے ہوئے بولا۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ مجھے دوبارہ نہیں چلائیں گے؟ اس سوال کی ایاد کو امید نہ تھی۔ آنکھوں میں تیرگی اتر آئی۔ مطلب چلائیں گے؟ میں بھی دادوں کے لائے رشتے کو اوکے کر دیتی ہوں، آپ رہ لیں چپ۔ اس کے بولنے سے پہلے وہ اس کو کہے غصے سے کال کاٹ گئی، ساتھ فون بھی سوئچ آف کر لیا۔ لیکن ایاد کا وہ ایک لمحہ ماول کی اب تک کی ساری تکلیف پر بھاری پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ویلکم انسپکٹر بیلا ان اور ڈیٹیکٹو برانچ DEW۔ لان میں ٹہلتے داران نے فون پر مقابل موجود اس لڑکی کو اپنی ٹیم میں پروفیشنلی خوش آمدید کہا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ تھینک یو ایگزیکیوشنر۔ بیلا کی آواز میں کڑک تھی۔ ابھی تمہیں یحییٰ کے سامنے ایسا ہی رہنا ہے جیسی بن کر اس کے گھر پہنچی ہو۔ اپنی ٹیم تیار کر لو، ٹھیک 13 دن بعد تمہیں رشین DEW اکیڈمی پہنچنا ہے۔ وہاں تمہیں تمہارا اگلا ٹاسک بتایا جائے گا اور میں یحییٰ اور ہمارا چوتھا پارٹنر تمہیں رشیا میں ہی جوائن کریں گے۔ اسپاٹ اور ٹو دی پوائنٹ بریفنگ سنیں۔ بیلا نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ اوکے سر، میں اپنی ٹیم پہلے ہی تیار کر چکی ہوں، لیکن کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ایکچولی یہ جو آپ کا یحییٰ ہے نا، یہ میرا یو نکل آیا۔ کہانی سنائی تھی نا آپ کو اپنی عاشقی اور دیوانگی کی، تو میرے بارے میں کچھ سوچئے پلیز۔ بیلا کے ہچکچانے پر داران کی سنجیدگی ذرا زائل ہوئی۔ کام کے بیچ نجی زندگی کو سوچنے تک کا پرہیز کرو بیلا۔ ہاں، اگر تم کامیاب ہو گئی تو خوش ہو کر شاید میں تمہاری دیوانگی کے بارے کوئی سیریس سٹیپ اٹھا لوں۔ وہ جلاد بلے تھا، پر بیلا اس کے مکمل مایوس نہ کرنے پر مسکرا اٹھی۔ آپ پہلے تو اتنے کول نہیں تھے ایگزیکیوشنر۔ بیلا کی حیرت فطری تھی۔ تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، ٹارگٹ کے آس پاس مل گئی۔ اگر مزید سر کھایا تو اٹھوا کر تھر پھینکوا دوں گا۔ فوکس آن یور مشن بیلا بخاری۔ دوبارہ وارننگ نہیں دوں گا۔ غرا کر ٹھک سے منہ پر کال بند کی، جس پر بیلا اسی کی نقل اتارتی منہ بسوڑ گئی۔ کام تو چلتا رہے گا۔ میرا یو مل گیا مجھے یار، میرا پتلو سا یو۔ کتنا ہینڈسم ہو گیا ہے وہ چوچا۔ جبکہ اگلے ہی لمحے بیلا کا ہوش ہو کر ناچنا بتا رہا تھا کہ وہ اس ڈیٹیکٹو برانچ کے اسپاٹ آفیسرز کو ہنسنا ضرور سکھانے والی ہے۔ یحییٰ بھی چینج کے ملازمہ کو ضروری باتیں سمجھائے واپس ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ یحییٰ کی طرف سے سب اوکے کا اشارہ ملنے کی دیر تھی کہ وہ واپس شاہ حویلی کی جانب بڑھا۔ پہلے جا کر ماول کو دیکھا، جو مایا کے ساتھ ہی اس کی بازو سے چپٹ کر سو رہی تھی۔ دونوں ہی داران کے لیے بہت قیمتی تھی، لیکن وہ افسردہ تھا کہ کسی کی بھی تکلیف ختم نہیں کر سکتا۔ دونوں پر انسیت بھری نگاہیں ڈالتا وہ داریہ کا خیال آتے ہی کمرے سے نکل کر زینے چڑھتا اپنے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھا، جہاں وہ اب تک جہازی سائز بیڈ کے دائیں کنارے گردن بائیں طرف پھیرے سو رہی تھی۔ دروازہ بند کیے مرے مرے قدم اٹھائے اس کے پاس چلایا، جیکٹ اتار کر پہلے ہینگ کی اور شرٹ کی ورزشی بازوؤں سے چپکی آستینیں اوپر کو کھینچے، اس کے پاس ہی بیٹھا اور اپنا خوبصورت اور مضبوط ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کی حرارت دیکھی، جو تھی تو کم پر جانتا تھا اس لڑکی کے اندر آتش فشاں بن گیا ہے۔ وہ ذہنی طور پر خود کو تڑپنے، رونے اور جلنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ بھی سکون کی دوا کے زیر اثر تھی، لیکن آج اس کی زندگی ایسے کرب سے دوچار ہوئی تھی کہ یہ نیند کی دوا بھی بے اثر ہو گئی۔ اس کی سانس تیز ہوئی تو داران نے اس کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہونٹوں کے پاس لائے چوما۔ داریہ کی آنکھیں کھلی، دھندلکا تھا ان میں جان نکالنے والی تکلیف تھی۔ پھر جب وہ مکمل طور پر بیدار ہوئی تو آنکھیں اپنے ہاتھ پر ڈالیں جن کو داران نے اپنے لبوں سے عقیدت سے جوڑ رکھا تھا۔ وہ بدحواس تھی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ اس کے سوال پر ہر احساس سے عاری نظروں سے اپنے پاس کسی مجرم کی طرح بیٹھے داران کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر داران کی گردن کی جانب بٹکی، جہاں سرخ نشان اب واضح تھا۔ پھر داران کی نیلی آنکھوں کو دیکھتے ہی اس کا ہاتھ چھڑوائے اٹھ بیٹھی تو وہ اس کی اور سے رکھ کر اتنا قریب بیٹھا کہ دونوں کے چہروں میں نہ ہونے جیسا فاصلہ بچ گیا۔ اس کی گرم سانسیں سانسوں میں شامل ہوتی محسوس کر رہی تھی اور آنکھیں اپنی آنکھوں میں دوستی ہوئی۔ تبھی اس کا گلا سوکھا۔ کبھی نہیں کروں گی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ گھناونا مذاق؟ میں مر جاتی تو
لمحہ لگا تھا داریہ کی آنکھوں سے نمی اس کی آنکھوں کی گوشوں تک ڈلنے میں۔ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اس کے جواب پر اذیت سے مسکرائی اور منہ بھی پھیرا، ورنہ وہ اتنا قریب تھا کہ سانس بھی لیتی تو لمس بن جاتا۔ گھٹیا ترین مردوں میں نمبر 1 نکلے تم ماہر شاہ۔ جس چیز سے داریہ خوف کھاتی تھی تم نے اسی پر آزمایا مجھے۔ مانا مجھے تم پر شک تھا، لیکن پھر بھی یقین ملنے تک تمہیں میرے قریب نہیں آنا چاہیے تھا۔ پھر تم نے یہ نشان بھی چھپا دیا، یعنی تم نے ہر طریقے سے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ تم وہ سب یاد کرتی کانپ اٹھی تھی، جبکہ داران کی آنکھوں میں جمع ہوتی تکلیف آج حدوں کو تجاوز کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھیرنے کے بعد جب اسے غصے سے تم پکاری تو خود ہی داران کی سانس رکنے پر تھم گئی۔ تم محبت نہیں کر سکتے۔ محبت میں آزمائش لینے کا موقع بھی ہو تو خوشی خوشی چھوڑ دیتے ہیں ماہر، لیکن تم نے آخری لمحے تک مجھے جھنجھوڑا۔ تم محبت نہیں کر سکتے۔ مجھے تم جیسے سوداگر سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ایسے دل کو چیر پھاڑ دوں گی جو تمہارے لیے ایک بار بھی مزید دھڑکا۔ سن رہے ہو؟ بہت بھی ٹھیک سے بول نہ پا رہی تھی اور تکلیف اتنی تھی کہ وہ سب سن نہ پا رہا تھا، بس اسے حالی نظروں سے تک رہا تھا۔ اس زندگی نے مجھے سب سکھا دیا، لیکن آنکھوں میں دھول جھونکنے والوں سے بچنا نہیں سکھایا۔ تم نے مجھے اسی خوف سے مارا ہے جو میری کمزوری تھا۔ اب میری طرف تمہاری بس ایک چیز بچی ہے۔ وہ آنسو رگڑ گئی، وہ اس کو دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی، تبھی حتمی فیصلہ کیا تاکہ جلدی سے جھٹک ڈالے۔ کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھے گیا تو ہونٹوں نے بے جان سی حرکت کر کے سرگوشی کی۔ سزا؟ دارم شاہ کو میں نے مارا تھا، میں نے، داریہ ضمل خان نے، اور اب تمہاری سزا جانتے ہو کیا ہے؟ میں یہ اقرار جرم کروں گی سب کے سامنے، اپنے دل، دماغ اور اس جسم کو تکلیف کی زد میں جھونک دوں گی، اور تم ساری زندگی بنا کسی آگ کے بھی جلو گے ماہر شاہ۔ شاید زندگی ایک پل میں ختم کیسے ہوتی ہے یہ داران ماہر شاہ کو آج پتہ چلا۔ اس کی رگوں سے دھیرے سے جان کھینچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وہاں ہلکورے لے اٹھتی تکلیف پر زہر ہن مسکرائی تو داران کو لگا اس کا دل مر گیا ہے۔ میں نہیں مانتا یہ۔ اس کی بازو پکڑ کر اپنے سینے میں بھیج گیا کہ داریہ کی آنکھیں کرب سے بند ہوئیں۔ میں ایسا کچھ کبھی نہیں مان سکتا۔ ایسا ہوا بھی ہے تو میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ داران کی گریش بلو آنکھوں کی شکایت تکلیف دہ تھی۔ تم ہو ہی کیوں؟ تم مر جاؤ تاکہ میں بھی چین سے اپنے گناہ کا حساب چکا سکوں۔ تم مانو نہ مانو میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم نے میرے اندر کی امید قطرہ قطرہ کر کے توڑی ہے، اس کا حساب تو تم بھی چکاؤ گے۔ اب میں بچنا چاہتی بھی نہیں، مجھ سے دور ہٹو، میں تمہاری اب کچھ نہیں لگتی۔ میں لعنت بیچتی ہوں اس زبان پر جس نے مجھے ختم کر دیا۔ وہ اس کے کیے کا بھی صرف 1% لوٹا رہی تھی تو داران کی جان جا رہی تھی۔ اگر وہ برابری پر آتی تو سچ میں وہ شخص اس کے پیروں تلے رون دیا جاتا۔ فلورنس، وہ اس کے اٹھنے پر خود بھی اٹھ کر اس کی بازو پکڑے اپنے حصار میں بھرے بولا تو داریہ نے اس کی زخمی بازو کی پرواہ کیے بنا اس کو پرے دھکیل کر میٹرس پر گرایا۔ جاری ہے اگلی کس داریہ داران اسپیشل ہے، دل گردے اور آنکھیں سنبھال لیں۔ اور آخر پر سب چینل لازمی سبسکرائب کریں، ورنہ آپ کو اس ناول کی ساتھ ملنا بند ہو جائیں گے۔ اسے سبسکرائب والوں کو شو ہوگا ناول۔ مجھے لگتا ہے یہ والی مجھے ریکارڈ کر کے رکھ لینی چاہیے اور لائن اینڈ پہ وہ ایڈ کر دیا کروں۔ روز مجھے بولنا پڑتا ہے لیکن آپ سنتے نہیں ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر 41 ایپیسوڈ میں۔ دل سنبھال لیجیے گا، وارننگ ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔